الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی ہر شخص کی زبان پہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے. ہر شخص کی زبان پہ ہے کہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. ہر ماہ سے ہے افضل، کامل ہے اور مکمل. ہر ماہ سے ہے افضل، کامل ہے اور مکمل. قرآن میں بھی جس کا ہے تذکرہ مفصل، وہ محترم مہینہ ذی شان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. روزہ جو اس میں رکھے اور جھوٹ بات چھوڑے، روزہ جو اس میں رکھے اور جھوٹ بات چھوڑے، لا یعنی ساری چیزوں سے رشتہ اپنا توڑے. بخشش کا آسماں سے اعلان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. باتیں ہیں جو نبی کی، وہ بات ہے خوشی کی. باتیں ہیں جو نبی کی، وہ بات ہے خوشی کی. جو کام صبر سے لے جنت ہے بس اسی کی. جو کام صبر سے لے جنت ہے بس اسی کی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سردار انبیاء کا فرمان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. اور جو روزہ دار ہوگا اور بار بار ہوگا، یعنی تمام روزے رکھے گا، جو روزہ دار ہوگا اور بار بار ہوگا، پھر اس کا جنتی میں بے شک شمار ہوگا. جو روزہ دار ہوگا اور بار بار ہوگا، پھر اس کا جنتی میں بے شک شمار ہوگا. کہ لینے کو اس کو باب ریان آ رہا ہے، لینے کو اس کو باب ریان آ رہا ہے، اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. سردار انبیاء کا فرمان آ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے مہمان آ رہا ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ ہم جو سننے سنانے جا رہے ہیں، کہنے اور کرنے جا رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت ہمیں حق کے مطابق چلنے کی اور باطل سے بچنے کی توفیق کلی عطا فرمائے. نہایت ہی خوشی سے، سرشاری سے، انتہائی محبت سے میں آپ سب کو خیر مقدم کہتی ہوں. اس خوبصورت
آغاز میں جو حضور رمضان کیسے گزارتے کے عنوان سے معنون ہے، اللہ کے لطف و کرم سے 2024 کا جو رمضان المبارک تشریف فرما ہو رہا ہے، تو اس کے خیر مقدم کے لیے اللہ کے محبوب کی سنتوں کو ادا کرتے ہوئے آج دوسرے سال کی پہلی نشست میں ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اس سلسلے کا آغاز پچھلے سال 2023 میں ہم نے کیا تھا، اور الحمدللہ پورا سال اس کے نہایت حسین، نورانی اور روحانی اثرات رہے۔ یہ یقین ہے کہ اگر ہم ثابت قدمی اور محبت کی اس راہ پہ چلتے رہے تو ہمارا قافلہ بہت بڑا ہوتا جائے گا، اور محبت اور نورانیت کے اس سفر میں بے شمار لوگ آپ کے ہم سفر بن جائیں گے۔ جیسا کہ آج بھی ماشاءاللہ 400-500 سے درمیان تعداد آج آپ یہاں موجود ہیں، اور آپ سے دگنی تعداد اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن اس خوبصورت نشست میں شامل ہے۔ ہر ایک کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے شایان شان ہر ایک کو مرتبہ قبولیت نصیب فرمائے۔ آج کے دن میں ہمیں اس کورس کا آغاز کرنا قدرے مشکل بھی تھا، کیونکہ جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ اس سے باخبر ہیں کہ آج تنظیم المدارس کا آخری پرچہ تھا، سالانہ امتحانات اختتام پذیر ہوئے اللہ کے فضل سے، اور بہت سے بچے برانچز سے بھی یہاں پورے ہفتے سے تشریف لائے ہوئے ہیں، آج سب کی واپسی بھی ہے۔ کئی دیگر انتظامات کی بنا پر اس ہنگامی دن میں اگرچہ آغاز مشکل تھا لیکن انتہائی ضروری تھا۔ ضروری اس لیے تھا کہ ماشاءاللہ جتنے بچے گھروں سے آئے ہوئے ہیں، جب وہ ایک امتحان دے کر یہاں سے رخصت ہونے کو ہیں تو ان کے دامن اللہ کی رحمتوں اور اس کی کرم نوازیوں سے بھر کر بھیجے جائیں، تاکہ آنے والے مقدس مہینے کا خیر مقدم وہ انتہائی سرشاری قرآن و حدیث کی روشنی اور اپنی محبتوں کے خراج پیش کرتے ہوئے کر سکیں، اور نہ صرف یہ کہ یہ پیغام ہمارے بچوں تک رہے بلکہ ان کے ذریعے ان کے گھروں میں، ان کے حلقوں میں، ان کے حلقہ احباب میں پہنچ جائے، اور پھر سینہ بسینہ نورانیت کا یہ سلسلہ پھیلتا رہے، اور ہم اس شان سے رمضان المبارک گزارنے کے قابل ہو جائیں کہ لوگ ہمارے چہروں پر خوشی دیکھ کر محسوس کریں اور پوچھیں کہ آپ کی خوشی کی وجہ کیا ہے، آپ اتنے خوش کیوں نظر آ رہے ہیں، تو ہم خوشی کو مزید بڑھاتے ہوئے یہ جواب دے سکیں کہ دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، کہ ہماری خوشی سطحی نہیں ہے بلکہ یہ خوشی ہمارے دل سے اٹھ رہی ہے، اور یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ دل سے عبادت کی خوشی، اللہ کی رحمت، اس کے فضل کی خوشی تب اٹھتی ہے جب ہمارا ایمان ترقی کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے، تو پھر ہماری خوشیوں کا محور و مرکز اللہ کی رحمت، اس کی توجہ اور وہ جو بندے کی محبت
کا عکس آتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ غالب آ جاتی ہے اور اسی پر بندہ سرشار ہوتا ہے، اسی میں اس کو سچی خوشی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ معرفت خداوندی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کو پہچان ہونے لگ جاتی ہے کہ جب میرا رب مجھ سے محبت کا اعلان کرے گا تو میرا مرتبہ کیا ہو، اس دنیا میں میری ویلیو کیا ہو، دنیا کی ہر مخلوق میری طرف متوجہ ہو جائے گی جب اس کے کانوں میں یہ اعلان پڑے گا، عرش سے اعلان ہوگا کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے میری تمام مخلوقات تم بھی اس میرے بندے سے محبت کرنے لگتے۔ تو یہ جواب وہ بندہ پیش کر سکے گا کہ دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، وہ مبارک مسلمانوں کہ رمضان آ رہا ہے، دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، وہ مبارک مسلمانوں کہ رمضان آ رہا ہے۔ یعنی میری خوشی کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان۔ تو عزیزات گرامی قدر، ہم نے یہ سلسلہ کیوں شروع کیا؟ چند لفظوں میں پھر وضاحت کرتی چلی جاؤں۔ رمضان المبارک آتا ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے، ہمارے بچپن سے اب تک، ہمارے بزرگوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے سے، 1450 سال سے رمضان المبارک جلوہ فرما ہو رہا ہے۔ ہمارے ماحول کے اندر اس کی جلوہ گری ہوتی ہے، لیکن ہم رمضان میں جو کچھ مشاہدہ کرتے ہیں وہ کہیں تو خوشی اور تسکین کا باعث ہوتا ہے اور کہیں انتہائی افسوس اور دکھ کا باعث ہوتا ہے۔ حالانکہ سب ماحول مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے، لیکن منظر دو نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ ہماری دوری دین سے، اللہ کے نبی کی محبت اور سنت سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اگر اہتمام کے اعتبار سے ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مدارس دن بدن زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، محافل کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، مساجد میں مختلف پروگرامز کا اہتمام بڑھتا جا رہا ہے، لیکن ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہ ساری چیزیں الا ماشاء اللہ ہمارے حلق تک رہتی ہیں، نیچے نہیں اترتی۔ تو اس کے لیے ہماری یہ اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے چلے جائیں۔ کسی بھی وقت ہماری ان ایفرٹس سے کوئی اللہ کے قریب ہو گیا، کسی کو دین کی سمجھ آ گئی، کسی کے قلب و روح میں محبت مصطفیٰ سرایت کر گئی، کسی کو رسول اللہ کے عشق کی سمجھ آ گئی، اور رمضان المبارک میں نازل ہونے والی رحمت، بخشش اور دوزخ سے آزادی کی باتوں پر اسے یقین آ گیا، تو شاید کوئی چھینٹا کسی کی جھولی میں گر جائے اور اس کی بات بننے کے ساتھ ساتھ ہماری بھی بن جائے۔ ہم نے زندگی میں دیکھا بے شمار علاقے آج بھی ایسے ہیں، جس طرح روٹین میں ہر مہینے کا چاند نکلتا ہے، ایسے ہی رمضان کا چاند بھی نکلتا ہے۔ تو بس معمولی معمولی سے بہانے، معمولی معمولی سی باتیں ہمیں روزہ رکھنے سے روک دیتی ہیں، ہمیں نماز سے محروم کر دیتی ہیں۔ نماز تراویح کی
اعلیٰ درجے کی عبادت سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ پوچھنے پر جو وجہ معلوم ہوتی ہے وہ اتنی معمولی ہوتی ہے کہ اس کو برداشت کرنا قطعاً مشکل نہیں ہوتا، مگر چونکہ سارا سال نفس اور شیطان کی دوستی کی ہمیں اتنی عادت ہو چکی ہوتی ہے کہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کے آنے کے باوجود اور زمین سے آسمان اور آسمان سے عرش معلیٰ تک رحمت کی منادی ہونے کے باوجود ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر پاتے۔ ہمارے زمانے میں آنے والا رمضان کوئی نیا نہیں ہے، اس کی عبادت سن 2 ہجری سے لے کے آج تک متواتر چلی آ رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، پھر ہم دنیا کو نیا کیا بتائیں گے؟ ذرا میرے اس جملے پہ توجہ فرمائیے۔ ہم دنیا کو کیا نیا بتانا چاہتے ہیں جو ان کو پہلے نہیں پتا؟ یا کون سا ضمیمہ رمضان المبارک کے لیے اب نیا اترا ہے جو پہلے نہیں تھا، اب ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے؟ سامعات محتشم، سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں یہ بات بڑی کامن ہے، بہت ساری چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہم جانتے ہوتے ہیں، اچھی طرح اس کے بارے میں علم رکھتے ہوتے ہیں، مگر ہمیں ہمیشہ ان کی یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے۔ یہ جملہ سمجھیے، میں نے کیا عرض کیا؟ یاد دہانی کی ضرورت رہتی ہے، اور پازیٹیو طریقے سے، محبت کے طریقے سے، ہمدردانہ طریقے سے کروائی گئی یاد دہانی بیٹھے ہوئے بندے کو کھڑا کر دیتی، سوئے ہوئے کو جگا دیتی ہے۔ تو یاد دہانی کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے عمل میں۔ ہم جب ایک دوسرے کو یاد کرواتے رہتے ہیں تو ہمارے عمل میں برکت آتی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے، آپ کہہ کے دیکھ لیجئے، آپ کسی سے کہیے آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہ کہے گا بھی مجھے پتہ ہے نماز فرض ہے، میں بھی مسلمان ہوں، تو بھئی آپ نماز پڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ کا نفس آپ کے ساتھ لگا ہوا شیطان آپ کو نماز نہیں پڑھنے دیتا، ایسا ہی ہے۔ مگر جب کوئی قرآن و حدیث کے حوالے سے محبت کا حوالہ دے کر، سنت کا حوالہ دے کر، اللہ کی رحمت اور فضل کا حوالہ دے کر آپ کو یاد دلاتا ہے اسی نماز کے بارے میں، تو کیا ہوتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے کہ آپ نمازی بن جاتے ہیں۔ آپ نے خود یہ کلیم کیا کہ بھئی مجھے تو پتہ ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن آپ پڑھتے نہیں ہیں، مگر جب آپ کو یاد دہانی کروائی گئی آپ نماز پڑھنے لگ گئے۔ آپ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، بعض اوقات بہت سے لوگ بہت اچھا بہترین قرآن پڑھ سکتے ہیں مگر تلاوت نہیں کرتے، ان کے دن کا آغاز اللہ کے کلام کو کھولے بغیر ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری دن رات کی بے برکتیوں سے وہ نقصان اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن ان کی توجہ اس طرف نہیں آتی۔ کوئی ہمدرد، کوئی شفیق، کوئی ہدایت دینے والا جب اس کو پیار سے سمجھاتا ہے کہ بھئی اگر آپ ان نقصانات سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اللہ کی ناراضگی سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ ہر روز قرآن کھول کر ایک صفحہ ہی پڑھ لیا کیجئے۔ اب قرآن اس کو آتا بھی تھا، اس نے سیکھ بھی رکھا تھا، لیکن عمل میں شامل نہیں تھا، کسی کے توجہ دلانے اور یاد دلانے سے وہ قرآن کی تلاوت کا پابند ہو گیا۔ کہنے والے نے اس کو قرآن سکھایا نہیں، توجہ دلائی ہے۔ تو ہم بھی اپنے کسی علم کے دعوے کے ساتھ سب کو اکٹھا ہونے کی دعوت نہیں دیتے، بلکہ اپنی بہنوں، بزرگوں، بیٹیوں سے اس محبت کا اظہار کرتے ہوئے یاد دہانی کے لیے جمع کرتے ہیں
کہ آئیے مل کر ہم اس چیز کو یاد کریں جو ہمیں بھولی ہوئی ہے، جو ہمارے ذہنوں سے محو ہو چکی ہے، اگرچہ ہمیں اس کا علم ہے، تو اس کو اس طریقے سے یاد کیا جائے جس طریقے سے محمد مصطفیٰ نے یاد کیا، اس پر عمل کرنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو عمل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے درمیان کر کے دکھایا۔ تو کیا ہوگا؟ اس کی برکت سے ہمارے اندر محبت پیدا ہوگی۔ ہم جب ایک وقت مختص کریں گے کہ اس میں ہم نے ان باتوں کو بیٹھ کے یاد کرنا ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ضمن میں اپنے صحابہ کو ارشاد فرمائی اور صحابہ کے واسطے سے ہمیں عطا کی، تو کیا ہوگا؟ ان باتوں اور ان کاموں کی ہمارے اندر جگہ بنتی جائے گی۔ جب یاد دہانی ہوگی تو ہم اس محبت سے ان کاموں کو کرنے کا اپنے اندر شوق پیدا کر لیں گے۔ بس یہ فائدہ ہوتا ہے کسی چیز کا اہتمام کرنے کا، اور بالخصوص ہمارے جیسے کم علم لوگ تو اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی اتنی ہی کوشش کریں کہ سب کو لے کے بیٹھیں اور بیٹھ کر اپنے پیارے محبوب کو یاد کریں، کبھی کسی اینگل سے، کبھی کسی اینگل سے، کبھی کسی موضوع سے، کبھی کسی موضوع سے۔ تو کیا ہوگا؟ اس بیٹھنے، متوجہ ہونے اور دعوت کو قبول کرنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں ان خوبصورت اداؤں پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ تو اب چونکہ ایک مقدس ترین مہینہ جلوہ گر ہونے والا ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے محبوب کی تعلیمات کو، آپ کی اداؤں کو، آپ کے فرمودات عالیہ کو یاد کریں اور پھر ان کو کلیکٹ کر لیں اگلے مہینے کے لیے، اور اپنا معمول اور شیڈول مرتب کر لیں۔ تو اس چھوٹی سی ایفرٹ سے ہمیں اس پورے ماہ میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت طریقے کے مطابق رمضان گزارنے کی توفیق مل جائے۔ یاد رکھیے کہ کائنات کی ہر شے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات ما فی الارض، جو کچھ بھی معمولی اور غیر معمولی، مرئی اور غیر مرئی، جامد اور جاندار، کچھ بھی جو آپ کو نظر آتا ہے اور نظر نہیں بھی آتا مگر اس کے ساتھ دنیا قائم ہے یا اس کا دنیا میں حصہ ہے، وہ سب کس کی ملکیت ہے؟ اللہ کی۔ مالک سب کا ایک ہے، اختیار سب چیزوں پہ اللہ کا ہے، ڈیلیور وہ فرماتا ہے، سب کو تقسیم وہ کرتا ہے۔ مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شعبہ زندگی کی کوئی بھی چیز ہے، اس کا مقام، اس کی حیثیت، اس کا مرتبہ، اس کی فضیلت ایک جیسی نہیں ہوتی، اور یہ تقسیم ہر چیز میں ہے۔ آپ زمینوں کو لے لیں، زمین ساری اللہ کی، اور جو زمین میں ہے وہ بھی سارا اللہ کا، مگر یہ عام چھوٹا سا ان پڑھ سا بندہ بھی یہ فوراً سمجھ جائے گا کہ سب زمینیں ویلیو میں برابر نہیں۔ چلے کسی نسبت کے علاوہ بھی ہم اگر دیکھیں، ایک زمین جو آبادی سے بہت دور ہے، اس میں فصلیں اگائی جاتی ہیں، ایک زمین وہ ہے جس میں فصل بھی نہیں اگ سکتی، پھر وہاں سے ہٹ کر شہر کے قریب آ جائیں، وہاں بھی وہ زمین ہے، وہ بھی اللہ کی ہیں۔ پہلے والی دونوں زمینیں بھی جن کا ذکر کیا وہ بھی اللہ کی ہیں۔ تو عام بندے کے مطابق اس کی جو ویلیوز ہیں زمین کی قیمت کے اعتبار سے، کیا وہ بھی برابر ہوں گی؟ نہیں ہوں گی نا، کیونکہ بینیفٹس مختلف ہیں، تو بینیفٹس مختلف ہونے کے اعتبار سے ان کی ویلیوز بھی مختلف ہوں گی۔
پھر جو زمین نہری علاقے کے پاس ہے بالکل بنجر پڑی ہوئی ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، ہے ساری زمین مگر ان کی ویلیوز مختلف ہیں۔ اسی طرح جانوروں میں آ جائیں، بلی، کتا، سور، یہ سب کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اور بکرا، گائے، بیل برابر ہے؟ نہیں، ان کو نجس العین کہا گیا، اور یہ ہماری خوراک بنائی گئی، حلال و طیب بنایا گیا ان سے۔ کتنا فرق ہے، ویلیوز میں کتنا فرق ہے۔ اسی طریقے سے ہم اگر جائزہ لیں، اگر 1 بائی 1 کریں گے تو بہت لمبی لسٹ بن جائے گی، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہو جائے گی۔ جس طرح عام چیزوں میں فرق ہے، اسی طرح دن سارے کس نے بنائے؟ تو کسی کو سردار بنا دیا، کسی کو عام دن رکھا۔ پھر مہینوں میں آ جائیں، پھر سالوں میں آ جائیں، وہاں بھی ایسی تقسیم ہے نا۔ اب جو مہینوں کی تقسیم میں ہم آئیں گے، وہ بھی سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، دن سب اللہ کے ہیں، راتیں سب اللہ کی ہیں، مہینے سب اللہ کے ہیں، مگر یہ ہر بندہ ماننے والا بھی نہ ماننے والا بھی جانتا ہے کہ نہ سب دن برابر ہیں، نہ سب راتیں برابر ہیں، نہ سب مہینے برابر ہیں، نہ سب سال برابر ہیں۔ راتوں میں وہ وقت مقدس ترین اور محترم ترین رکھا جو آدھی رات گزرنے کے بعد تیسرے حصے میں داخل ہو جاتا ہے رات کے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آواز۔ اب رات تو ساری اللہ کی ہے نا بھائی، لیکن اس وقت میں پہچاننے والوں نے کہاں سے پہچانا، دیکھنے والوں نے کہاں سے دیکھا کہ اس رات میں اللہ کی رحمت کس انداز سے آتی ہے۔ رحمت پکار پکار کے متوجہ کر رہی ہوتی ہے اپنے بندوں کو، کیونکہ بخشش مانگنے والا ہے تو مانگ لو۔ اللہ خود فرما رہا ہے مانگ لو، میں بخشش کر رہا ہوں۔ کوئی رزق مانگنے والا ہے تو مانگ لو، کوئی اولاد مانگنے والا ہے تو مانگ لو، کچھ بھی چاہیے اس وقت آ جاؤ میری بارگاہ میں، دامن پھیلا لو، تمہیں سب عطا کرتا جاؤں۔ دنوں میں جمعۃ المبارک کو وہ شان عطا فرمائی کہ کہا کہ جس طرح رعایا میں ایک بادشاہ کا مقام ہوتا ہے، اس طرح دنوں میں جمعۃ المبارک کا مقام ہے۔ آپ بچے توجہ سے بیٹھیں، الگ ہو جائیے اگر اسی طرح بیٹھنا ہے، آپ نے ڈسٹرب نہیں کریں۔ جمعۃ المبارک کا مقام کیا ہوا؟ جس طرح رعایا میں بادشاہ کا مقام۔ تو کوئی بندہ کہتا ہے جیسے ہم میں ویسی بادشاہ ہے؟ نہیں۔ اسی طرح دنوں کو دن میں ممتاز کر دیا۔ پھر مہینوں کی باری آئی تو سبحان اللہ، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ جس طرح مخلوق میں میرا مقام ہے، مہینوں میں رمضان کا مقام ہے۔ اور محبت کا عالم یہ کہ ابھی 2 مہینے باقی ہیں رمضان شروع ہونے میں، رجب کا چاند نکلتا ہے تو میرے محبوب علیہ السلام اس رمضان سے محبت کا اظہار یوں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ادھر چاند نکلا ادھر میرے آقا کے مبارک لبوں پر یہ دعا شروع ہوگی، اللہم بارک لنا فی رجب۔ اے اللہ اب یہ مہینے ہمیں رمضان کے قریب لے جانے والے ہیں، تو ابھی سے ہمارے اوپر برکتیں نازل فرمانا شروع کر دے۔ اور وہ شعبان، رجب میں شعبان میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما، اور ان برکتوں کے سائے میں ہمیں اس طرح آگے بڑھنا نصیب کر کہ وہ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔
یعنی 2 مہینے ان دعاؤں کو پہلے شروع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رمضان سے محبت کا اظہار، رمضان تک پہنچنے کی تمنا، جستجو، اور اس مہینے کے آنے تک ڈھیر ساری رب کی برکتیں لوٹ کر اپنے ظاہر و باطن کو منور کر کے، روشن کر کے، صاف پاک مجلہ مصفہ کر کے اس ماہ میں داخل ہونے کی چاہت۔ اب ذرا غور فرمائیے کہ اس کا اظہار میں اور آپ نہیں کر رہے، بلکہ وہ کر رہے ہیں جو کائنات کے والی ہیں، وہ کر رہے ہیں جو نبیوں کے سردار ہیں، وہ کر رہے ہیں جو رب کریم کے دلدار ہیں، اور وہ کر رہے ہیں جو امت کے غمخوار ہیں۔ ہمیشہ آپ کا یہی طریقہ رہتا، آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 9 رمضان المبارک گزارے، 2 ہجری میں شعبان ہی کے مہینے میں روزہ فرض ہوا، اس مہینے میں جس میں ہم ابھی بیٹھے ہیں، اور اس مہینے کی نسبت سے بھی اپنے دلوں کو باغ باغ کر لیجئے کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان۔ ویلیو کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا شعبان شہری، یعنی ابھی میں نے عرض کیا کہ سارے مہینوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، رسالت، تعلیم، ہدایت جاری رہتی ہے نا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو اس کا پابند کیا گیا ہو کہ یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، آپ کو میں نے نبی بنا کے بھیجا تو آپ کی نبوت کا دائرہ کار، یہ تبلیغ کا دائرہ کار شعبان ہے کہ وہ آپ کا مہینہ ہے، آپ لوگوں کو بتائیں یہ میرا مہینہ ہے۔ ایسا تو نہیں ہے۔ آپ پوری زندگی دعوت و تبلیغ فرماتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے، لوگوں کو ہدایت دیتے رہے، تو پھر آپ نے شعبان کے مہینے کو بالخصوص اپنا کیوں فرما دیا؟ لگتا ہے کوئی خاص پیار ہے، کوئی خاص تعلق ہے، کوئی خاص محبت ہے۔ میں اس پہ کئی بار پہلے بھی مثال دے چکی کہ جب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ آپ کا ایکول رشتہ ہوتا ہے، ایکول تعلق ہوتا ہے، مگر پھر ان میں سے آپ کسی کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے۔ اولاد بھی ہو، بہت سے بچے ہوں، تو جب ماں یا باپ کسی ایک کو بار بار دوسروں کے سامنے سینے سے لگائے تو کہے کہ یہ تو میرا بیٹا ہے، یہ تو میری بیٹی ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ دوسروں کو گھر سے نکال دینا چاہیے؟ نہیں، وہ بھی اپنے ہی ہیں، لیکن کچھ تو اس میں خاص ہوگا نا جس کے لیے ماں باپ بار بار تڑپ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرا ہے۔ کتنی محبت بتانا مقصود ہے۔ تو بس ایسے ہی اللہ کے نبی نے اس مہینے سے پیار کرنے کے لیے، اس کے ساتھ متوجہ ہونے کے لیے ہمیں فرمایا کہ شعبان الشہری، کہ اے میری امت، اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح مت سمجھنا، یہ میرا ہے، میرا۔ اور شعبان شہر اللہ، رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں ترتیب ہی یہ دی گئی ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے پہلے تمہیں میری بارگاہ میں آنا ہے، اللہ کی رحمتیں طلب کرنے کے لیے پہلے تمہیں میرے دامن سے وابستہ ہونا ہے۔ تو جب تم نے شعبان میں میرے مہینے کی قدر کر لی اور اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کر لیا ان تمام طریقوں کے ساتھ جو میری سنت اور قرآن سے تمہیں حاصل ہوئے، تو بس سمجھ لینا کہ رمضان میں پھر ہر لمحہ اللہ کی موسلا دھار رحمتیں تمہارے اوپر نازل ہوتی رہیں، پھر ان تمام دولتوں کے تم مستحق ہو جاؤ گے جن کا ذکر مختلف احادیث میں تمہیں ملتا ہے۔ ہمارے اسلاف آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مقدس معمول کو پڑھ کر کیا کرتے تھے؟ ایک ایک چیز کا اہتمام کرتے، ایک ایک چیز کو اپناتے، اور پورا مہینہ اس مہمان کا اکرام کرنے اور اس میں عبادت و ریاضت کو اس انداز سے گزارنے میں صرف کر دیتے جو انداز ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔
جس وقت ہمارے بزرگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا کہ فرشتے بھی اور جنت بھی 6 مہینے پہلے رمضان کی تیاری میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور پھر اگلے 6 مہینے اس کی لذت، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کے انعامات سمیٹتے رہتے ہیں۔ یعنی سال میں سے 6 مہینے رمضان کو پانے کی جستجو میں، اور 6 مہینے اس ماہ مبارک میں کی گئی عبادات کی قبولیت کی دعا میں صرف ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ بھی یہی کرتے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا۔ مطلب 6 ماہ رمضان کی جدائی میں گزار دیتے، کاش کہ رمضان نہ جاتا، کاش کے روزے ختم نہ ہوتے، کاش کے تلاوتیں ختم نہ ہوتی، کاش کہ یہ مہینہ لمبا ہو جاتا۔ اللہ کے نیک بندے ان کیفیتوں میں رہتے ہیں رمضان کے بعد۔ پھر جب آدھا سال گزر جاتا ہے تو انہیں پھر امید لگ جاتی ہے کہ بھئی اب تو آگے پھر رمضان آنے والا ہے، اور پھر وہ اس خوشی میں دن گن گن کر گزارتے ہیں۔ دن گننا تو سب کو ہی پتہ ہے کہ دن گننے والے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو اس میں ہر دن گنو، اور گن کر بول کر دوسروں سے اظہار کرو کہ بھئی شعبان کے اتنے دن رہ گئے ہیں اور رمضان اتنے دن بعد آنے والا ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی نے ہمیں کس طرح رمضان سے محبت کرنے کا طریقہ سکھایا۔ کیا ہوتا ہے محبت کرنے کا؟ عام طور پہ یہ طریقہ دیکھا گیا ہے کہ آغاز میں ہم کسی سے محبت نہیں کرتے ہوتے، پھر کیا ہوتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ بھئی میرا یہ رویہ غلط ہے، مجھے اس سے محبت کرنی چاہیے۔ سسرال کی مثال لے لیتے ہیں، ساری بچیوں کا کامن مسئلہ ہے کہ نہیں؟ شروع میں کسی غیر فیملی میں شادی ہو جائے، کوئی بندہ جانتا نہیں ہوتا، پہچانتا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ شوہر سے بھی ناواقفیت ہوتی ہے، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر بچی کو شادی کے بعد شوہر پسند آ جائے یا شوہر کو بیوی پسند آ جائے۔ ایسا ہی ہے، چلو ان کا گزارا ہو بھی جائے تو پھر جو باقی فیملی ہوتی ہے وہ تو مسئلہ ہی ہوتا ہے۔ اکثر اسی طرح ہوتا ہے کہ آغاز میں آپ کو ساس سے محبت نہیں، نندوں سے محبت نہیں، آپ کے ساتھ اس فیملی کو کوئی محبت نہیں، مگر جب عقل مند بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی آخر ہمارا رشتہ جڑ گیا ہے، اگر ہم یہی رویہ رکھیں گے تو زندگی کیسے گزرے گی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ بھی سوچیں کہ بھئی اب یہ شخص میرا شوہر بن گیا ہے، میری نافرمانی مجھے گناہ میں مبتلا کرے گی، تو مجھے اطاعت شعاری اختیار کرنی چاہیے، مجھے صبر سے کام لینا چاہیے، اور آپ اپنے آپ کو سمجھا کر اپنے شوہر سے محبت کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ گھر میں اگر ساس سخت مزاج بھی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ اب میں نے زندگی تو یہاں گزارنی ہے، لہٰذا مجھے سمجھداری سے کام لینا چاہیے کہ مجھے خدمت سے، خاموشی سے ان کے دل میں جگہ بنانی چاہیے۔ ہم نے درجنوں مرتبہ یہ دیکھا کہ آغاز میں اس طرح چلنے والے لوگ تھوڑا عرصہ اس پالیسی پہ چل کر جب دیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر دلی انس اور دلی محبت انہی لوگوں سے پیدا ہو جاتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہوتا ہے نا؟ یہ زندگی کے مختلف شعبوں میں ایسا ہوتا ہے۔ کئی کولیگز آپ کے ایسے ہوتے ہیں، اسکول میں، کالج میں، آفس میں، جو آپ کے ساتھ شروع میں آتے ہیں آپ کو اچھے نہیں لگتے، لیکن آہستہ آہستہ ان کے ساتھ رہنے سے، ان کا ذکر کرنے سے، ان کی طرف توجہ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ وہی لوگ اگلے وقت میں آپ کے گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ تو سمجھ یہ آئی، میں بات یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ جو چیزیں اہم اور ضروری ہوتی ہیں ان سے ہم اپنی عقل سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں۔ عقلاً ہم اپنی عقل کو سمجھاتے ہیں کہ تمہیں اس سے محبت کرنی چاہیے، اگر محبت نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، اور محبت فلاں سے کرو گے تو تمہارا فائدہ ہوگا۔ تو شروع میں کیا ہوتا ہے، آپ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اب اسی بندے سے آپ کو دلی لگاؤ ہو جاتا ہے۔
پھر آپ سچی محبت کرنے لگ جاتے ہیں اس سے۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے ہمیں سمجھایا کہ لوگوں جب شعبان آئے تو اپنا طریقہ یہ اختیار کرو کہ محبت کرنا سیکھو۔ شعبان کے مہینے سے عقلی محبت کرو، اور عقلی محبت کا طریقہ کیا ہے کہ اس مہینے میں اپنی اصلاح کرنا شروع کرو، اور اس مہینے میں بار بار رمضان کا تذکرہ کرو۔ پھر اس ماہ کی برکت سے تمہیں رمضان سے محبت ہونے لگ جائے گی، اور تم روز ایک دوسرے کو بتاؤ، جب بیٹھو تو جان بوجھ کے یہ سلسلہ بات کا شروع کرو اور کہو کہ بھئی رمضان میں اتنے دن رہ گئے ہیں۔ اگلے دن پھر کسی بہانے سے بات کرو کہ بھئی رمضان آنے میں ایک دن کم ہو گیا، اور اپنے چہرے پر خوشی کے آثار پیدا کرو، پیدا کرو۔ اپنے دل کو سمجھاؤ کہ اے اللہ کی بندی، اس سے بڑھ کر تیرے لیے خوشی کی بات کیا ہوگی کہ وہ ایسا مہینہ ہوگا کہ جس کے شب و روز میں اللہ لاکھوں کو بخشے گا، تو بھی تو اس میں آ جائے گی۔ ایسا کرنے سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ آپ کو عادت پڑ جائے گی۔ جب آپ کو عادت پڑ جائے گی تو رمضان آنے تک بہت سی محبت آپ کو رمضان سے ہو جائے گی۔ کتنی خوبصورت بات ہے اور کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ اب یہ تعلیمات، یہ باتیں، یہ ماحول ہمارے ہاں نہیں ہے، تو ہمارا اس کورس کا رمضان سے پہلے شروع کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم سب مل کر اپنے پیارے نبی کی سنت پہ عمل کریں، اور ہر روز ہم بیٹھ کر یہ بات کریں کہ بھئی اب رمضان کے آنے میں اتنے دن باقی رہ گئے، آپ بتائیے کتنے دن رہ گئے؟ دیکھ لیجیے، آپ کو سوچنا پڑے گا۔ 6 دن نہیں ہے، دیکھ لیجیے، آپ دیکھ لیجیے کہ ہمیں اس کا کوئی ادراک نہیں ہے، اور ہمیں بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ رمضان المبارک میں کتنے دن باقی۔ آج کیا دن ہے؟ سوموار ہے، تو زیادہ امکان یہ ہے کہ منگل کے دن روزہ ہوگا اور سوموار کو چاند نکلے گا، باقی واللہ اعلم بالصواب۔ وہ 29 کا بھی مہینہ ہو سکتا ہے، اور اگر 30 کا ہوگا تو منگل کو روزہ ہوگا، لیکن مہینہ کب شروع ہوگا؟ منگل کو، سوموار۔ قمری مہینے رات کو شروع ہوتے ہیں، وہ دن کو شروع نہیں ہوتے۔ اور سنیے، اتنی دل نشیں بات، اتنی خوبصورت بات میرے اور آپ کے آقا نے فرمائی کہ جس وقت رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالی یغفر اللہ فی اول لیلہ، اللہ اس کی پہلی رات میں ہی لاکھوں کے حساب سے لوگوں کی مغفرت کرنا شروع کرتا ہے۔ اچھا، ہماری تیاری نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے بہت سے لوگ، یہ بالکل سچی بات ہے، اپنے اندر جھانک کے ذرا میری بات کی تصدیق کر دیجئے گا، اور اگر غلط ہوئی تو تردید کر دیجئے گا۔ ہم اچھی طرح جانتے ہوتے ہیں کہ آج شعبان کی 29 تاریخ ہے، اور عین ممکن ہے کہ آج ہی رات چاند نکل آئے، ہے نا؟ اب آگے اللہ کی مرضی کہ چاند نکلے یا نہ نکلے، وہ اگلے دن ہو جائے۔ لیکن جب بھی کبھی 29 شعبان کو چاند نکل آیا تو رات کو تراویح نہیں ہوتی، بہت سی مسجدوں میں تراویح نہیں ہوتی، دیر تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر سحری کا انتظام نہیں ہوتا، افراتفری پڑی ہوتی ہے۔ اگلے دن اگر درس قرآن ہے تو درس قرآن میں 50% لوگ مشکل سے جمع ہوں گے۔ کیا بات ہے جی، آج پہلا روزہ سی نا، اس واسطے ساری تیاری نہیں سی، اور اللہ کے نبی نے کب سے تیاری شروع کی؟ یکم رجب سے۔ یہ وہ اصل بات ہے جس کے لیے ہمیں اس کورس میں بیٹھنے کی ضرورت ہے، کہ ہم اگر بہت سا وقت گزار چکے ہیں، اب یہ آخری ہفتہ ہے ہمارے پاس۔ اگر سوموار کو روزہ ہے تو بھی سیم ڈے میں ہوگا، اور اگر منگل کو ہے تو پھر ایک دن بعد، بس یہ دن ہمارے پاس ہے۔ اس میں اب ہم اپنی اس بھولی ہوئی عادت کو یاد کر لیں، اور اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بالاہتمام روزانہ ایک دوسرے کو بتائیں گے کہ رمضان میں اتنے دن رہ گئے۔ پکی بات ہے؟ اب اتنے دنوں میں آپ بھولیں گے نہیں، مگر آپ نے رو کے نہیں یہ کہنا کہ رمضان میں 5 دن رہ گئے، نہیں، اسمائل پاس کر کے خود خوشی پیدا کرنی ہے
وہ تاثر دینا ہے سامنے والے کو کہ آپ خوشی سے انتظار کر رہے ہیں. ایک دن 2 دن آپ کر کے دیکھیے، اگر آپ کو خوشی نہ بھی ہوئی، اندر سے ڈر بھی لگ رہا ہوا روزے رکھنے کا، تو کوئی بات نہیں، آپ خوشی کا اہتمام شو کر کے دیکھیں. تیسرے چوتھے دن خود بخود آپ کے امپریشنز تبدیل ہو جائیں. آپ کو احساس پیدا ہونے لگ جائے گا کہ واقعی رمضان تو بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، اور میں اس کا ذکر کر رہا ہوں تو اس سے مجھے کیا ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے کون کون سی نعمتیں اس کے صدقے ادا کرنے والا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یتحفظ من شعبان ما لا یتحفظ من غیرہ. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جتنے احتیاط، جتنے اہتمام سے، جتنے خیال سے شعبان کے مہینے کو یاد رکھتے اور اس کے چاند کا حساب رکھتے، اتنا کسی اور مہینے کا نہیں رکھتے. کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے ساتھ رمضان جڑا ہوا ہے. اگر آپ کو شعبان کا حساب درست ملے گا تو رمضان کا حساب خود بخود درست ہو جائے. پھر آپ اس مہینے میں کثرت سے اتنے روزے رکھتے جتنے کبھی کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے. اچھا، ذرا عام سوچ جو ہماری ہے وہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ لو جی رمضان میں ہی روزے رکھ رکھ کے شعبان میں ہی تھک گئے تو آگے رمضان کے کون رکھے گا. اس لیے شعبان میں ہمیں اپنے آپ کو ریسٹ دینا چاہیے. مگر ہمارے نبی کیا کرتے ہیں کہ وہ شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ روزہ تو آپ کے باطن کو پاک کرنے والی عبادت ہے، اور روزے سے آپ کو جو انوار و تجلیات نصیب ہوتے ہیں اور آپ کا باطن کھلتا ہے اور اس کے اندر رب کا نور اور معرفت داخل ہوتی ہے، اس کو پانا اصل مقصود ہے نا روزے رکھ کے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے؟ شعبان میں، رجب میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے. رجب میں شروع کرتے، شعبان میں اس سے بھی زیادہ رکھتے، اور رمضان تو ویسے ہی فرض روزوں والا مہینہ آ جاتا. تو وجہ کیا تھی کہ رمضان کی تیاری، ان روزوں کی نورانیت کو حاصل کرنے کی تیاری کے لیے گویا کہ شعبان کا پورا مہینہ آپ گزارتے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے سینہ چمک اٹھے، منور ہو جائے. اور صاف ستھرے برتن میں جب صاف ستھری چیز آئے گی تو اس کی تو ویلیو اور شائننگ اور روشنی اور زیادہ بڑھ جائے گی. اور جو چیزیں رمضان میں اللہ آپ کو عطا کرنے والا ہے وہ اسی صورت میں ہی آپ حاصل کر سکیں گے جب آپ اپنے باطن کو پہلے صاف کریں. تو یہ مقصد ہے اس کورس کا کہ ہم اس بہانے سے جمع ہو کر اپنے محبوب آقا کی سنتوں کی معرفت حاصل کریں، اور حاصل کرنے کے بعد پھر اس پہ مہر لگا دیں کہ اب یہ جو تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں ان میں ہر شب اور ہر دن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور محبت کے مطابق گزرے گا، تاکہ ہم بھی آپ کی نظر عنایت سے رمضان کی وہ رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں. پھر ایک اور روایت میں یوں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ملاحظہ فرماتے کہ رمضان شروع ہو گیا تو اذا داخل رمضان تغیر لونہ، جب رمضان داخل ہو جاتا تو آپ کا رنگ مبارک فق ہو جاتا. ذرا سوچئے گا میں بات کس کی کر رہی ہوں؟ کسی اپنے جیسے عام بندے کی بھی نہیں، اور عام بندے سے اوپر کسی ولی یا اس سے اوپر کسی غوث یا اس سے اوپر کسی قلندر کی بھی نہیں، اور کسی نبی کی بھی نہیں. میں بات کر رہی ہوں نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول کی. تو آپ اتنا اہتمام، اتنی تیاری کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ رمضان آتے ہی آپ کا رنگ مبارک فق ہو جاتا؟ کس بات سے؟ اس فکر سے کہ کہیں میری عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے، کسی مشقت کی وجہ سے، کسی مصروفیت کی وجہ سے، کسی اور کام میں انوالو ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں اپنے رب کی عبادت
کما حقہ نہ کر سکوں تو آپ یہ سوچ کر متغیر ہو جاتے، آپ کا رنگ مبارک بدل جاتا۔ ذرا سوچئے، میں یہ تمام باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں یہ اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے ہے۔ ہر بات کو سننے کے بعد میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چیک کرتے جائیں کہ کہیں دور دور تک ایسی کوئی کیفیت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے تو ہمیں اپنا آپ خالی نظر آئے گا۔ ہمارے اندر ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، یہ ریئل بات ہے۔ ہماری سوچوں سے دور یہ سب چیزیں ہیں۔ تو عزیزات گرامی قدر، ان لمحات کو اپنے لیے بہت قیمتی سمجھتے ہوئے یہ سارے پھول ہر روز اپنے دامنوں میں سمیٹنے ہیں، اور سننے کے بعد بھی بیٹھ کر سوچنا ہے کہ ان ساری باتوں میں سے مجھے کس بات نے اٹریکٹ کیا ہے، کون سی بات میرے اندر اتر گئی ہے اور کس بات کی طرف میں نے توجہ نہیں دی۔ دوبارہ سنیے، آپ کے لیے سہولت یہ ہے کہ آپ کے پاس آپ کے چینل پہ ریکارڈ میں موجود ہوگا بیان، شام میں دوبارہ سنیے اور اس کو سبق کی طرح یاد کر لیجئے، تبھی ہمیں عمل کی دولت نصیب ہوگی۔ ہم اس میں سے پوائنٹس نکال لیں کہ آج کے اس لیکچر میں سے اتنی چیزیں حضور علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت مبارکہ کے مطابق میں نے نوٹ کر لی ہیں، اور بس اب میں نے روزانہ ان پہ عمل کرنا شروع کر دینا۔ پھر ایک اور چیز، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو اس ماہ مبارک کی آمد کی خود مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یبشر اصحابہ یقول قد جاءکم شہر رمضان شہر مبارک کتب اللہ علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ الشیاطین فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکباد دیتے صحابہ اکرام کو، اور ساتھ ہی ان جملوں کے ساتھ آپ اپنے صحابہ کو اس ماہ مبارک کی اہمیت بتاتے، فرماتے کہ تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ کتنا دل نشیں انداز ہے میرے آقا کا، اور اس کے روزے تم پہ اللہ نے فرض کیے ہیں۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رات ہے، یہ سب سے بڑا پیکیج آخر پہ جا کے بتا دیا میرے آقا نے۔ ہاں اس میں ایک رات بھی ہے، وہ کیسی رات ہے بھائی؟ وہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو پھر اس رات کے تقاضے اور اس پیکیج کی شرائط پہ پورا اترنے کے لیے تمہیں تیاری کا وقت دیا۔ شروع میں وہ رات نہیں رکھی، آخر پہ جا کے رکھی کہ پورے مہینے میں اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کر لینا تاکہ اس پیکیج کو حاصل کر سکو۔ یہ انداز تھا میرے آقا کا صحابہ کو مبارکباد دینے۔ تو جب اتنی محبت سے آپ کسی کو بتائیں گے، کسی کو توجہ دلائیں گے، تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے جیسے گناہگار بھی اس میں سے حاصل کر ہی لیں۔ پھر مجموع الزوائد میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الفاظ کے ساتھ صحابہ اکرام کو متوجہ کرتے، فرماتے آتاکم رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، کہ لوگوں تمہارے پاس رمضان آ گیا۔ کون رمضان؟ جو سارے مہینوں کا سردار ہے۔ تو آگے کیا فرماتے؟ فمرحبا بہ واہلا، کہ ہم اس مہینے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو اس مہینے کا استقبال کرنے کا
طریقہ بتایا۔ پھر ایک وقت میں یوں فرمایا، اب ظاہری بات ہے جب اللہ کے نبی نے اس ماہ مبارک کی فضیلت بتائی تو یقیناً صحابہ اس کی رحمتیں لوٹنے کی تیاری میں لگ گئے، اس کی استقبال کی تیاری میں لگ گئے، ظاہراً باطناً۔ پھر حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کب؟ لما اقبل شہر رمضان، جب ماہ رمضان آیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، یعنی صحابہ کو دیکھا کہ بڑی گرم جوشی ہے، بڑی تیاریاں لگ رہی ہیں، بڑا جوش و خروش لگ رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، سبحان اللہ، واہ بھائی واہ، کیا بات ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم کس وقت میں یہ لفظ بولتے ہیں کسی کو دیکھ کر؟ جب بڑا حیرانی والا معاملہ ہو، یا پھر دوسرے کو حوصلہ افزائی کرنا مقصود ہو، اس کو خوشی دینا اپنے الفاظ سے مقصود ہو، تو ہم کسی کو مصروف دیکھ کے کہتے ہیں سبحان اللہ، بھائی کیا خوب کام ہو رہا ہے۔ ذرا پس منظر کو، بلکہ منظر کو اپنی نظروں میں لانے کی کوشش کریں۔ دیکھیے کہ صحابہ اکرام ان نیکیوں میں، کاموں میں، تیاریوں میں مصروف ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمائے سبحان اللہ، کیا منظر ہے بھائی۔ ماذا تستقبلون، صحابہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم کس کے استقبال میں مصروف ہو؟ لگتا ہے کوئی بڑی اہم چیز ہے، بڑی بات ہے۔ تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ اور تمہیں معلوم ہے کہ جو تم استقبال کر رہے ہو، ماذا یستقبلکم، تو پھر اس کے جواب میں تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ تمہارا استقبال کون کر رہا ہے؟ تو صحابہ میں حضرت سیدنا عمر بھی حاضر تھے، اور انہوں نے کہا بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، آپ کے انداز سے تو یوں لگتا ہے کہ کوئی بڑی بات ہونے والی ہے۔ اور بڑی بات، میری طرف دیکھیے، اور بڑی بات صحابہ کے نزدیک کیا تھی؟ کوئی دولت ملنے والی تھی؟ کوئی پروجیکٹ ملنے والا تھا؟ کوئی کہیں سے خزانہ آنے کی خبر آنے والی تھی؟ صحابہ کے لیے سب سے بڑی بات یہ تھی، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی امپورٹنٹ وحی اللہ کی طرف سے آنے والی ہے، آپ اس لیے ہم سے پوچھ رہے ہیں؟ یا پھر دوسری بات یوں لگتی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ ہماری کوئی بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور جس میں اللہ کریم ہمیں شہادت سے سرفراز کرنے والا ہے، یعنی ہماری جانیں اللہ اپنی راہ میں قبول کرنے والا ہے، تو شاید آپ اس طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک مومن کی بہت بڑی بات سن کر توجہ کدھر گئی؟ ان کے نزدیک بہت بڑی بات، بہت بڑا سرپرائز کیا تھا کہ وہ اپنی جانیں قربان کریں اور اللہ ان کی جانوں کو قبول کرے۔ عرض کی یا رسول اللہ، یا تو یوں کچھ ہونے والا ہے، تو یا پھر کوئی بڑی خاص وحی آنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، اس میں ایک بھی بات ان دونوں میں سے نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ لکم شہر رمضان، تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو نا، تو یغفر اللہ تعالی فی اول لیلۃ لکل اہل ہذہ القبلہ، بلکہ بات یہ ہے کہ تم رمضان کا استقبال کر رہے ہو تو اس پر تمہارے اوپر انعامات کی بارش یوں ہونے والی ہے کہ اس کی پہلی رات کو ہی اہل قبلہ یعنی کلمہ پڑھنے والے لوگوں کو اللہ بخش دے گا۔ تو یہ روحانی مہمان عظیم کی آمد ہے، اس کو ہم نے کس طرح ہینڈل کرنا ہے؟ ہم اگر تھوڑا سا غور کریں تو
کوئی بھی مہمان آتا ہے نا، عظیم مہمان ہو، بڑا VIP مہمان ہو، تو عام طور پہ 3 چیزیں ہمارے پیش نظر ہوتی ہیں: مہمان کا استقبال، مہمان کا اکرام، اور مہمان کو الوداع کہنا۔ ایسے ہی ہے؟ تو بس اگر یہ 3 باتیں ہم سمجھ لیں کہ جو مہمان یہ آنے والا ہے یہ کتنا VIP ہے، جتنے مرضی شروع میں وی لگا لو، اس کی شان پھر بھی وراء الورا ہے۔ یہ ہماری سوچ میں آنے والا نہیں، ہمارے پیمانوں سے ماپا جانے والا نہیں۔ ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ یہ ظاہری اور جسمانی مہمان نہیں ہے، یہ باطنی اور روحانی مہمان۔ استقبال اس کا بھی ہوگا، اکرام اس کا بھی ہوگا، الوداع اس کو بھی کیا جائے گا، لیکن فرق یہ ہوگا جب آپ کسی خاص الخاص مہمان کی خبر سنتے ہیں، آپ اس کا استقبال کس طرح کرتے ہیں کہ کہیں راستے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھر میں آنے تک اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی گندی چیز راستے میں نہ ہو، اور پروٹوکول ایسا دیا جائے کہ وہ یادگار بن جائے۔ اب سوچئے، اب جو یہ مہمان آ رہا ہے یہ ہماری گلیوں سے گزر کے نہیں آ رہا، یہ عرش معلیٰ سے سیدھا ہمارے باطن کے اوپر نزول کر رہا ہے۔ اس کے لیے ہماری گلیاں، وہ تو ایک صفائی ستھرائی کا نظام، الطہارۃ نصف الایمان اور طہور شطر الایمان ایک الگ چیز ہے، وہ تو سارا سال ہی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اب اس ماہ مبارک کے لیے ہمیں اپنے دلوں کے ڈرائنگ روم کو صاف کرنا ہے، وہاں اس کو سجانے کے لیے، اس کی قدر کرنے کے لیے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنا ہے کتنی برائیوں سے۔ اس کا کچھ ذکر ہم اگلے دنوں میں بھی ساتھ ساتھ کرتے رہیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ ہے یہ بھی مہمان، استقبال اس کا بھی ہوگا، مگر اس کا استقبال اس کے حسب حال ہو۔ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ استقبال کر کے تو جا کے سو نہ جاؤ، بھائی مہمان آیا ہے تو اس کا اکرام بھی تو ہے نا، اکرام کا مطلب اس کی تعظیم، اس کی خاطر مدارت، اس کی ضیافت۔ تو جب آپ کا ظاہری جسمانی مہمان کوئی آتا ہے تو اس کی خاطر مدارت اور ضیافت کے لیے کیا کرتے ہیں آپ؟ بے شمار کھانے بناتے ہیں، پیش کرتے ہیں، اور اس کے لیے سارے کھانوں کو سمیٹ دینا ہے۔ یہ ایسا مہمان ہے کہ اس کے لیے تمام کھانوں کو سمیٹ دینا ہے، شیڈول اس سے لینا ہے جو آنے والا مہمان ہے۔ آپ نے اپنی مرضی سے کچھ پیش نہیں کرنا، جب وہ کہے گا تو دسترخوان لگانا ہے، جب وہ کہے گا تو سمیٹ دینا۔ اور پھر یہ ایسا مہمان ہے کہ وہ حرام کی کمائی سے خوش نہیں ہوگا، یہ ایسا مہمان ہے وہ اسراف سے خوش نہیں ہوگا، یہ ایسا مہمان ہے وہ فضولیات کھانے سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ آپ کے کھانے سے زیادہ اس مہمان کی رضامندی یہ ہوگی کہ آپ کے دسترخوان پہ جو آئے وہ اس کی موجودگی میں غریبوں میں تقسیم ہو جائے۔ اس مہمان کا اکرام یہ ہے، اور آپ اپنے پیٹ کو اور اس کے پیٹ کو بھرنے کے لیے اس کا اکرام نہیں کریں۔ اس کا اکرام یہ ہوگا کہ جو اللہ کے حبیب نے اس کے ساتھ چیزوں کو جوڑا ہے وہ قرآن ہے۔ اس کا اکرام یہ ہے کہ جب تک وہ مہمان تمہارے گھر میں ہے تم اس کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرو۔ اس کا اکرام یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو۔ اس کا اکرام یہ ہے کہ تم غریبوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سروے کرو، اور جتنی تمہارے پاس گنجائش ہے کوشش کرو اس سے بڑھ کر غریبوں مسکینوں کو اپنی خوشی میں شامل کرو۔ گویا کہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں کوئی معزز مہمان آیا، ہمارے مرشد آ گئے، کوئی عالم دین آ گیا، تو ہم کیا کرتے ہیں فخر سے کہ ہمارے گھر میں کوئی بڑی ہستی آئی ہے، تو ہم دوسروں کو بھی انوائٹ کر لیتے ہیں، آؤ آ کے زیارت کرو، آؤ آ کے ملو کہ اللہ کا ولی، اللہ کا مقرب ہمارے گھر میں آیا۔ تو پھر محلہ ویڑا آگے پیچھے سب ہمارے پاس اس
مہینے اس مہمان کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اب یہ جو مہمان آ رہا ہے یہ کتنا معزز ہے، اور اس کی زیارت کے لیے، اس سے فیض پانے کے لیے ہمیں پوری پوری بستیوں کو بلانا چاہیے، ان کو اکٹھا کرنا چاہیے۔ آؤ، ہمارا مہمان جو پروٹوکول چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی موجودگی میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھے، اس کی موجودگی میں شاندار طریقے سے بیٹھ کے درس قرآن کا اہتمام کریں، اس کی موجودگی میں شاندار طریقے سے قرآن کی تلاوت سن کر تراویح پڑھیں، اس کی موجودگی میں درود و سلام پڑھیں، استغفار کریں، اور ہر وہ نیک کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے یہ اللہ نے اپنا نمائندہ ہمارے پاس بھیجا ہے، ہم اس کی موجودگی میں وہ سب کریں تاکہ یہ دیکھ کر اپنے رب کو جا کے بتائیں۔ یہ اس مہمان کا اکرام ہے۔ اور پھر الوداع، الوداعی کے وقت تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے کہ کبھی کبھی تو وہ مہمان آپ کے گھر میں آتا ہے، آپ کا دل کرتا ہے کہ جو جو میرے پاس ہے میں اٹھا کے اس کے دامن میں ڈال دوں، اس کے قدموں پہ قربان کر دوں، کچھ بھی میرے پاس باقی نہ بچے۔ تو سن لیجئے، روحانیت میں اس سے بڑھ کر کوئی مہمان نہیں آئے گا۔ ہمارا طریقہ یہ نہ ہو کہ ہم رمضان میں جمع کرنے میں لگ جائیں، بلکہ اس کے قدموں پہ اس طرح نچھاور کرتے جائیں کہ ہمیں محلے میں، رشتہ داروں میں، جاننے والوں میں کوئی بندہ بھی جو نظر آئے کہ مستحق ہے، وہ غریب ہے، وہ ضرورت مند ہے، تو ہم اس کے نام پہ اس کا صدقہ اتار اتار کے ان کو دیتے جائیں، تو بس رب کا وعدہ پھر پورا ہوگا کہ جب یہ مہمان راضی ہو کے آپ سے چلا گیا، اس کے دامن میں ڈالنے کے لیے آپ کی تراویح ہے، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کا حسن اخلاق ہے، آپ کی نوافل، سنت اور فرض پر مشتمل عبادات ہیں جو اس کے دامن میں ڈال کے آپ نے بھیجنی ہے، اور اس کے قدموں پہ جو نچھاور کرنی ہے وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ جب یہ ساری گواہیاں اس کے پاس جمع ہو جائیں گی، اور اس انداز میں جب اس مہمان کو آپ الوداع کریں گے، تو بتائیے پھر جب وہ مہمان رخصت ہوتا ہے کتنی خوشیاں لے کر، وہ دیکھتا ہے کہ میزبان نے تو میرے اوپر ہر چیز قربان کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں، پھر اس کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے؟ کتنی دعائیں ملتی ہیں۔ آپ کبھی اپنے استاد، اپنے مرشد، اپنے پیر یا کسی عالم دین کے ساتھ ایسا حسن سلوک کر کے دیکھیں، آپ کو کتنی دعائیں ملتی ہیں، پھر آپ کو اس کا ثمر کتنا ملتا ہے آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو جب ہم رمضان المبارک کو اس مہمان کی حیثیت سے ویلکم کہہ کے پھر اس کا اکرام کریں گے، پھر اس کو سی آف کریں گے، انشاءاللہ العزیز ایک تو ہم خود خوشیوں سے بھر جائیں گے کہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کی پوری کوشش کی ہے، دوسرے ایک یادگار مہینہ ہمارا گزرے گا اور ہم سوچیں گے کاش کہ یہ ساری چیزیں ہمیں پہلے بھی معلوم ہوتی اور اس سے پیچھے کے رمضان ہمارے اس غفلت میں نہ گزرے ہو۔ تو ہم شیران محترم، یہ وہ اہمیتیں ہیں ہمارے ان 5 دنوں میں جمع ہونے کی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب مل کر اپنے لیے ایک شاندار لائحہ عمل تیار کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیے، رمضان میں نیکیاں کرنے کا جو کانسیپٹ ہمارا پکا ہوتا جا رہا ہے اس کو بدلیے، اللہ ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں ثواب دیتا ہے۔ ہمیں رمضان سے پہلے غریبوں کی ٹینشن دور کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے ان کی مدد کر کے ان کی خوشی حاصل کرنی چاہیے، تو ہمارے لیے ان کی دعائیں بھی شامل ہو جائیں۔ لہٰذا اپنی اپنی بساط کے مطابق آج سے ہی پرخلوص کوشش شروع کر دیجئے، اپنے اندر کے لیے بھی اور اپنے باہر کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت اگلے 4 دن بھی ہمیں مؤثر طریقے سے بیٹھ کر عمل حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارا آخری دن کا لیکچر ہوگا اس دن چونکہ ہم نے طالبات کو چھٹی دینی ہے، جو آن لائن ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ شریک ہیں وہ بھی نوٹ فرما لیں، جمعے کے دن کا لیکچر 11 بجے سے 12:30 بجے تک ہوگا، اس لیے کہ چونکہ بچوں نے دور دور بعد میں گھر جانا ہے تو ہم اتنا لیٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا اس دن کی ترتیب کو آج ہی نوٹ کر لیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھیوں کو اس خیر کی دعوت دے کر اس خوبصورت مشن میں شامل کیجئے، تاکہ ہم رمضان آنے تک ایک بڑی جماعت تمام تر نورانیتوں کو سمیٹ کر رمضان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو سکیں۔
وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔